یا نبی اللہ حمد اللہ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ نبی اللہ حمد اللہ۔ آج عرس پاک ہے حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے چہیتے خلیفہ، خواجہ غنی نواز کے بڑے چہیتے خلیفہ اور بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے چہیتے خلیفہ اور اتنا مقام کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لگاتار 40 دن تک حضرت خواجہ غنی نواز کو اپنا دیدار کراتے رہے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک دیدار کروایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواجہ غنی نواز کو، اور اس خواب میں یہ فرمایا کہ بختیار کاکی میرے دوست ہے۔ 40 دن تک لگاتار دیدار مصطفیٰ خواجہ غنی نواز کو، اور فرمایا کہ بختیار کاکی ہمارا دوست ہے، تم اسے اپنا خلیفہ بناؤ، اور جتنی بھی امانتیں تمہارے پاس ہیں بزرگان دین کی وہ اپنی امانتیں تم بختیار کاکی کو دے دینا۔ سبحان اللہ! آپ سمجھ لیجیے کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب پیدائش ہوئی، پیدائش ہونے کے بعد جب آپ کو مدرسے میں جب آپ سمجھدار ہو گئے 4 سال 4 مہینے کے، تو ویسے تو آپ کی والدہ آپ کو پڑھاتی نہیں، سمجھاتی رہیں، ابتدائی تعلیم اپنے والدہ سے مکمل کی، اور جب آپ کو ایک خادم لے کے جا رہے تھے مدرسے کے لیے، تو راستے میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا یہ اس کمال والے بچے کو تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا آج ان کی پڑھائی شروع ہوگی، مدرسے میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا سنبھل کے لے جانا، پھر ساتھ میں وہ بھی چل دیے، ساتھ میں چل گئے۔ تو امام ابو حفص اس وقت کے بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے عالم، تو انہوں نے کہا اس بچے کو ذرا دھیان سے پڑھانا، اس سے بہت کام لینا آگے چل کر۔ جب وہ بزرگ جو راستے میں ملے تھے وہ چلے گئے، تو حضرت امام ابو حفص نے پوچھا کہ آپ نے پہچانا یہ کون بزرگ تھے؟ کہا میں نہیں پہچانا۔ کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، حضرت خضر علیہ السلام بچے کو لے کر آئے تھے۔ سبحان اللہ! یہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے۔ پھر خواجہ غنی نواز نے ان کو پڑھایا، سکھایا، لکھایا، اور قاضی حمید الدین ناگور شریف میں جن کا مزار شریف ہے، آواز آئی کہ وہ ان کو لیے آ رہے ہیں۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا پڑھو، تختی تھی ان کے پاس، خواجہ بختیار کاکی کے پاس تختی، کہاں سے لکھوں؟ تو خواجہ بختیار کاکی نے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے لکھیے۔ تو کہا باقی یہ تو 15ویں پارے کی صورت بتا رہے ہیں آپ۔ تو کہا 15 پارے مجھے شروع سے یاد ہیں۔ کہاں سے یاد ہو گئی یہ؟ تو کہا میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ ان پاروں کو پڑھا کرتی تھی، وہ سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ پھر 4 دن کی مدت میں باقی آپ نے 15 پارے بھی پورے کمپلیٹ حفظ کر لیے۔ تو دوستو دیکھ رہے ہیں آپ، تمام اولیاء اللہ نے تعلیم حاصل کی ہے، تمام ولیوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور سنیے جناب عالی واقعات تو بہت زیادہ ہیں۔ خواجہ غنی نواز سے آپ کب مرید ہوئے ہیں؟ تو آپ خواجہ غنی نواز سے مرید ہوئے ہیں 5 رجب 514 ہجری میں۔ 5 رجب 514 ہجری مطلب آج سے 929 سال پہلے مرید ہوئے۔ خواجہ غنی نواز نے سارا کچھ آپ کو عنایت فرمایا، اور دہلی کا آپ کو ولایت عطا فرمائی کہ دہلی کے آپ نظام کو سدھاریے، دہلی کے جو اندرونی معاملات ہیں، روحانی معاملات۔ دیکھو ایک بادشاہ تو ظاہری ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو باطنی معاملات سدھارتا ہے۔ تو وہاں پر پھر آپ اس وقت جو بادشاہ تھے، ظاہری بادشاہ وہ تھے شمس الدین التمش۔ کون تھے؟ ہاں، وہ بھی ان کے مرید ہو گئے، حضرت بختیار کاکی کے مرید، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا تو حضرت بختیار کاکی نے نصیحت فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا، میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا جس کی عصر کی سنتیں بھی نہیں چھوٹی ہیں۔ عصر کی سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو اتنا عذاب نہیں ہے، مگر اللہ والوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ ایک بات دوسری شرط یہ تھی کہ جس کی تکبیر اولا نہیں چھوٹی ہے،
تکبیر اولا جو امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے جو نماز شروع کرتے ہیں اسے بولتے ہیں تکبیر اولا. کہا یہ جو شرطیں جس کے اندر ہوں گی وہ ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا. جنازہ تیار ہے. بادشاہ شمس الدین التمش بھی کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے پیر مرشد کی یہ 2 وصیتیں ہیں جن کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہوں وہ آگے آئے اور وہ نماز جنازہ پڑھائے. سناٹا چھایا ہوا ہے پوری دہلی میں. سناٹا. بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے پائے کے بزرگ اور بڑے بڑے جنہیں ولی اللہ کہا جاتا تھا کوئی باہر نہیں آ رہا ہے. پھر بادشاہ جب جنازے میں لیٹ ہوئی تو بادشاہ خود آگے بڑھا. شمس الدین التمش خود آگے بڑھے اور کہا کہ کوئی نہیں آ رہا تھا میرے پیر مرشد کی نماز جنازہ میں تاخیر ہو رہی ہے ورنہ یہ میں چھپایا ہوا تھا. تو اللہ والے جو تھے وہ اپنے خوبیوں کو چھپاتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ میرا یہ راز کھل گیا آج. اب میں آپ کو بیچ میں بات روک کے یہاں بتاؤں آج کا یہ دور ہے کہ مسلم بادشاہوں کی تصویریں ایسی غلط غلط بنا کے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان اپنے بادشاہوں سے نفرت کرنے لگے. ہماری تاریخ کو بدلا جا رہا ہے. ہمارے جو مسلم بادشاہ گزرے ہیں ان کے پہلے تو کتابوں میں فوٹو آتے کسی کی جہل لمبی موچیں کر دی ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ تاکہ مسلمان اپنے بادشاہوں سے نفرت کریں اور سمجھے کہ بالکل ہمارے بادشاہ بیکار ہوتے تھے. ہمارے بادشاہ جو گزرے ہیں سب تو نہیں مگر کچھ ایسے گزرے ہیں جو کہ ولی ہوتے تھے اپنے مجدد ہوتے تھے بڑے سے بڑے ولی اللہ ہوتے تھے. تو میرے بھائیوں یہ تاریخ ہماری بدلی جا رہی ہے اور کتابوں میں غلط غلط چھاپا جا رہا ہے تاکہ نیو جنریشن مسلم کے جو بچے پڑھے ہیں تو وہ اپنے بادشاہوں سے ہی نفرت کرنے لگے. ان کے فوٹو ایسے ایسے دیے جا رہے ہیں. ٹیپو سلطان کا فوٹو دیکھو ایسا ہے بالکل موچھیں لمبی لمبی جبکہ ان کی بھی نماز تہجد نہیں چھوٹتی تھی. ایسے ایسے ہمارے بادشاہوں کی سب تاریخیں ان کی مسخ کی جا رہی ہیں تاریخیں ان کی بدلی جا رہی ہیں. تو بادشاہ نے آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائی. یہ مقام تھا. اور سنو صاحب آج ہم نعرے لگاتے ہیں سمجھے گے اسے ہم بھی اس میں شامل ہیں ایسا نہیں ہے. ہم بھی کوئی اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. سدھرنے کی سب کو ضرورت ہے. سدھرنے کی سب کو ضرورت ہے. چینجنگ کی سب کو ضرورت ہے. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 300 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. 5 فرض تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے. یہ تو سب پر فرض ہے. نفل نماز 300 رکعت اور روزانہ ایک قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے. مکمل قرآن پاک تلاوت فرماتے روزانہ. اور سوتے وقت 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے تو سوتے تھے. اب ہم اپنا جائزہ لیں سمجھیں 3000 نہیں تو کم سے کم 30 مرتبہ ہی پڑھ لیا کریں سوتے جب ٹائم جایا کریں. تو بھائی دیکھو اصل جو فیض ملتا ہے بزرگوں کا وہ ملتا ہے عمل کرنے سے. جب تک عمل نہیں آئے گا اندر میں وہی مثال پہ بار بار دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ دنیا کا سب سے بڑے ڈاکٹر کی آپ دوا لے آؤ سب سے اچھی دوا اور تکیہ کے نیچے رکھ کے سوتے رہو اس سے کوئی فائدہ آئے گا؟ جب تک آپ دوا اپنے پیٹ میں نہیں لے جائیں گے دوا گھلے گی نہیں دوا کا پورا فائدہ آپ کو ملے گا نہیں. تو یہی معاملہ بزرگان دین کا ہے. اصل چیز ہے عمل. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ عمل جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا اپنے بچوں کو بتائیے اپنے بزرگوں کی کہانیاں اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ آج ان کا عرس پاک تھا جو خواجہ غنی نواز کے خلیفہ تھے روزانہ 3000 مرتبہ درود پڑھتے تھے. مگر خطرہ یہ ہے بچہ پوچھے گا تم کتنے بار پڑھتے ہو وہ پوچھے گا سوال کر بیٹھے گا فوراً کہ تم کتنے مرتبہ پڑھتے ہو. تو کہیو ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ آج سے ہم بھی شروع کر رہے ہیں. سمجھے؟ تم بھی شروع کرو. آج سے ہم بھی شروع کر رہے ہیں. روزانہ ضرور نہیں ہے کہ آپ 300 مرتبہ پڑھو 3000 مرتبہ پڑھی 3 سے شروع کرو. سب گھر میں تو یہ بتاتا ہوں دسترخوان میں سب جب لوگ بیٹھیں تو رک جاؤ سب دسترخوان لگ جاؤ سب لوگ آ جاؤ پورے گھر والے بیٹھ جاؤ سب کو ساتھ میں لے کے کھانے میں بہت برکتیں ہوتی ہیں. بیٹھ جاؤ پہلے 5 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے سب لوگ. کیسی دیر وہ لگ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم 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 ہو گئی 5 مرتبہ 5 سیکنڈ لگے مشکل سے اور پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائی. پھر آپ دیکھیے کیا خیر و برکت ہوتی ہے آپ کے گھر میں اور آپ کے کھانے میں اور آپ کی اولاد میں ان کے اخلاق میں. تو یہ سب ہمیں ضرورت ہے اس بات کی. تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے الحمدللہ آج ہم بھی حاضری دیا ہے. سمجھے بختیار کاکی میں گئے ادھر محدث عبدالحق محدث صورتی جو ہندوستان میں حدیث پاک لے کر آئے ان کے یہاں پر بھی حاضری ہوئی. اور مائی صاحبہ خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب کی والدہ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوئی. رب کائنات یہ حاضری قبول فرمائے آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے. 3 مرتبہ سب لوگ قل هو اللہ شریف پڑھو.